سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، چہرہ مصطفیٰ قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اتنا عظیم معجزہ، حضور معجزہ ہی بن کے آئے۔ اعلان نبوت سے پہلے، مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اعلان نبوت سے پہلے جو نبی سے خلاف عقل کام صادر ہو جائے اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا ذہن نشین رکھنے والا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو نبی سے خلاف عقل کام واضح ہو جائے، واقع ہو جائے، اسے ارحاس کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، حضور چھوٹے سے بچے تھے، 1 سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے مکے والے قریش والے ابو طالب کے پاس پہنچے کہ آپ کا گھرانہ بڑی عزت کا مالک ہے، آپ چونکہ خانہ کعبہ کی متولی ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ بارش دے۔ ابو طالب نے رسول اللہ، چھوٹے سے بچے ہیں، حضور میرے مصطفیٰ کو انگلی سے لگایا ہوا ہے اور سرکار کو لے کر کعبہ میں آ گئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور حضور بیٹھ گئے۔ ابو طالب دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن وہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضور نے ایسے کر کے انگلی اٹھائی، چاند جھک جا بادل کا نام و نشان نہیں تھا، انگلی حضور نے اشارہ فرمایا، بادل پتہ نہیں کہاں سے آنا شروع ہو گیا، بادل آئے اور پھر برس سے، بادل آئے اور پھر سے حضور نے چہرہ مبارک اوپر کیا ہوا تھا، خوب بارش ہوئی۔ ابو طالب نے رسول اللہ کے اس ارحاس کو دیکھ کر جملے کہے کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے، جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ارحاس۔ معجزہ یہ ہے، اعلان نبوت کے بعد جو نبی سے خلاف عقل کام صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، کہ پوری دنیا اس سے عاجز ہو اور نبی کو کام کر دکھائے، وہ ہے معجزہ۔ اب ہے تیسرا لفظ ہے کرامت۔ نبی کے بعد کسی سے بھی اگر کوئی کام خلاف عقل واقع ہو جائے اسے معجزہ نہیں کہنا، اسے کرامت کہنا ہے، خواہ حضرت علی سے کیوں نہ ہو جائے۔ لوگوں نے ایک عجیب تماشا بنا لیا اپنے گھروں میں، علی کا، حضرت علی کا معجزہ ہے، بی بی فاطمہ کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ نہیں، پہلی بات تو یہ بات ہی کوئی نہیں، یہ بھی اصل باتیں رافضیوں کی ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ گھروں میں اپنی بیویوں کو سمجھانا ہے کہ یہ ہمارا نہیں۔ اگر آپ نے کوئی محفل کرانی، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، حضور کی تعریف کریں، اور وہ واقعات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ بیان کیا کریں۔ تو یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، کس سے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات، اس لفظ کو معجزہ کہنا، جو کسی ولی سے خلاف عقل کام واقع ہو جائے اسے معجزہ نہیں کہتے، کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ کام کبھی کبھی ایسے کام وہ لوگ بھی کر دیتے ہیں جن کا تعلق بھی دین سے دور کا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آج ہمارے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ بیچاروں کو صحیح طریقے سے کلمہ بھی نہیں آتا اور جناب بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہ معجزہ کہا جاتا ہے، نہ کرامت کہا جاتی ہے، نہ ارحاس ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے استدراج۔ استدراج، جیسا کہ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ہوا پر بھی اڑنا شروع کر دے لیکن حضور کی شریعت کا مخالف ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سے نشین کر لیں۔ اب اگلی بات، حضور کو اللہ پاک نے سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور پھر چونکہ حضور کی
طبیعت کے حضور کے جسم کے اللہ نے 3 جز بنائے ہیں، 3 جز۔ ہمارے سمجھ میں صرف ایک حضور کی جسمیت کا اور حضور کے جسم اقدس کا ایک جز ہمیں سمجھ آتا ہے، باقی 2 حصے ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ وہ ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جز ہے نورانیت مصطفیٰ، تیسرا جز ہے حقیقت مصطفیٰ۔ بس یہ تینوں جز کے دائرے میں ارد گرد لفظ معراج اور معجزہ معراج گھومتا ہے۔ میں واقعہ کل بات آپ کو سناؤں گا، میں صرف اس پر جو ہونے والی بحث اور مباحث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ پہلی بات کہ حضور کے جسم کے کتنے حصے؟ 3۔ ہماری سمجھ میں ایک آیا، اس لیے کئیوں نے کہا لو جی نبی ساڈے اللہ۔ دیکھیں حضور کھاتے نہیں، ہم بھی کھاتے، حضور پیتے نہیں، ہم بھی نہیں پیتے، حضور کے 2 کان ہیں ہمارے بھی، حضور کے 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی۔ انہوں نے بیچاروں نے اپنے جسم پر حضور کے جسم اقدس کو تولا، اس لیے رہ گئے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو حدیث صحیح سے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے بغیر سحری و افطاری کے لگاتار، لیکن حضور کمزور نہیں ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے بغیر سحری افطاری کے، کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ ہمارا نبی بغیر سحری افطاری کے روزے رکھے اور ہم نہ رکھے۔ یہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، یہ نہیں پوچھا حضور کیوں کر رہے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ ہم کیوں کریں، حضور نے نہیں بتایا، بس یہ دیکھا ہے کہ حضور کر رہے ہیں، کر کے دکھا دیا، پھر سوچا نہیں ہے۔ جو سوچ کے کرنا پڑے اسے ابھی نہیں جانے، خوش ہو کر بیٹھا کرو۔ میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سناؤں گا، آپ میرے ساتھ محبت سے بیٹھا کریں تو اب آپ اندازہ کر لیں، جو سوچ کر مانے، جو بڑا بولا میں نے، جو سوچ کر مانے وہ سیابی نہیں ہے، سیابی نے اس کے بڑے نے مصطفیٰ کو رکھ کے مانا ہے۔ حضور کو عقل کے ترازو میں سیابی نے نہیں مانا، حضور کو عشق میں مانا ہے، عشق کے حضور کے ساتھ کیا ہے۔ اب صحابہ نے دیکھا بھی حضور روزہ رکھے اور ہم نہ رکھے، انہوں نے بھی روزے شروع کر دیا۔ اب یہ ہے بشریت اور نورانیت میں فرق۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور رکھتے ہیں، سرکار کھاتے ہیں، سرکار پیتے ہیں، حضور روزے رکھتے ہیں، ہم کیوں نہ رکھیں؟ پہلی اور حدیث بھی 3 طرح کی ہے، حدیث بھی 3 طرح کی ہے، ایک قولی، ایک فعلی اور ایک تقریری۔ قولی یہ کہ حضور نے فرمایا یہ کام کرو، فعلی یہ حضور نے کر کے دکھایا، تقریری یہ ہے کہ حضور کے سامنے کیا گیا، حضور خاموش ہے۔ حدیث کے یہ 3 درجے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ علم کی بات بھی میں آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ اب یہ قولی اور فعلی اور تقریری، یہ فعلی تھی، صحابہ نے دیکھا حضور روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، صحابہ روزے شروع کر دیں گے، چونکہ حضور علیہ السلام رکھتے تھے، صحابہ روزے شروع کر دیں گے۔ جو ہی روزے رکھے صحابہ کمزور ہوتے چلے گئے، صحابہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ حضور نے پوچھا میرے غلاموں، ایک دن سرکار نے دیکھا کمزور ہوتے تھے، گل کی ہوئی ہے؟ پیار ہے حضور کو، اور یہ ایسا پیار پیش رکھو اپنے درمیان، اپنے خطیب اور امام کے درمیان۔ تو مجھ سے پوچھو تم یہ کیا امام ہو، میں تم کو نہیں جانتا، اب میں اپنی ڈیوٹی کروں، گھر میں چلا جاؤں۔ یہ تو محبت ہونی چاہیے، پیار اتنا ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو درد ہو تو ہر کسی کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک نمازی گھر نہ آئے تو ہمیں تکلیف ہونے کیوں نہیں آیا یار، پتہ تے کرو، اس کا ہر طریقے سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے پیار اور یہ ہے بھائی چارہ۔ جو ہی صحابہ نے روزے رکھے، کمزور نے فرمایا کمزور ہو رہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے روزے رکھے بغیر سحری افطاری، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، میرے جیسا تم میں کوئی نہیں۔ فرمایا میرے غلاموں تم میری طرح نہ سوچا کرو، میں اور ہوں تم اور ہو، میں نور ہوں تم بشر ہو، میری نورانیت کمال درجے کی ہے،
میری بشریت بھی کمال درجے کی ہے، میری حقیقت کو تو رب کے علاوہ کو جانتے ہی نہیں۔ فرمایا میں تو اگلے لفظ سنے حدیث کو ایمان تازہ کرے، حضور نے فرمایا میں تو ہر رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ معراج ظہری معراج جو جسم مال روح اور جسم کے ساتھ ہوئی، یہ تو سجائی سے نقل ہو گئی ہے نا، لیکن میرے مصطفیٰ کو ہر رات معراج ہوا کرتی تھی، ہر رات معراج ہوتی تھی۔ فرمایا میں ہر رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، حدیث کے لفظ ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے، اس سے اور مزے کے لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، میں بھوکا نہیں رہتا، تم میں میرے جیسا کوئی نہیں، اس لیے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کی بشریت، یہ ہے حضور کی بشریت۔ مثال اگلی مثال پھر سنیں حدیث سے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میرے مصطفیٰ گھر تشریف لائے، حضور نے رفع حاجت فرمایا۔ آپ فرماتی جب حضور تشریف لے تو میں دوڑ کر اس جگہ پہ گئی جہاں حضور نے رفع حاجت فرمایا تھا، تو میں حیران ہوئی کہ وہاں پر خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں ہے، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ رفع حاجت فرمانے گئے تھے، وہاں تو کوئی چیز نظر نہیں ہے اور وہاں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ فرمایا عائشہ نبیوں کے فضلات مبارکہ کو زمین نگل دیتی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں کے فضل و فضلات مبارکہ بھی پاک ہے۔ اب یہ ہے حضور کی بشریت، دیکھنے میں اور تھے، کرنے میں اور تھے۔ اب جس نے دیکھا، جس نظریے جس زاویے پہ سوچ اپنی اپنی تھی، فکر اپنی اپنی تھی، نظریہ اپنا اپنا تھا، عقیدہ اپنا اپنا تھا، جنہوں نے نہیں دیکھا اپنے ارادوں پر تولا، انہوں نے اپنے جیسا کہہ دیا، اور جو دیکھتے رہے جنہوں نے حقیقت کو دیکھا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صدیق اکبر جیسے میں زندگی آپ کے ساتھ میں نے گزاری، سفر میں ساتھ رہا، حضر میں ساتھ رہا، دن میں ساتھ رہا، رات میں ساتھ رہا، آقا ہر لمحہ میرا آپ کے ساتھ رکھا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اب یا ابو بکر الذی واسلی لم یعلمنی حقیقت غیر ربی، ابو بکر سن اللہ کی عزت کی قسم میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے۔ تو حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے، اور سارے خدا کیا ہے مصطفیٰ جانتا ہے۔ جس کو ابو بکر صدیق نہیں سمجھ سکے، جس کی حقیقت کو صدیق اکبر نہ سمجھ سکے، اس مصطفیٰ کی حقیقت کو آپ اور ہم کیا سمجھیں گے؟ ہماری یہ بدبختی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے ترازو میں تولیں کہ نہیں جی حضور ہمارے جیسے تو ہیں، تو حضور ہمارے جیسے ہم میں رہ کر ہمارے جیسے نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کبھی بھی رسول اللہ کو اپنے جیسا تصور نہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ کی شان بڑا اور بڑا ہے، حضور کے جسم کی پاکیزگی بڑا اور بڑا ہے۔ اگلی حدیث کی بخاری شریف کے وہ بھی سنو نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد حضور آ کر سو گئے، سرکار نے خراٹے لیے، اس کے بعد سرکار اٹھے اور نماز شروع کر دی۔ بولے کرو نماز شروع کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی میں حیران ہوئی، میں نے عرض کی آقا آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا نہیں، وضو نہیں فرمایا، طہارت نہیں فرمائی اور آپ نے نماز شروع کر دی۔ تو میرے کملی والے نے فرمایا عائشہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے۔ اگلی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نبیوں کا سونا نواق سے وضو نہیں ہے، نبی سوئیں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، سلاتے ہیں، پھر ہمارے جیسے تو نہ ہوئے۔ اب یہ ہے مصطفیٰ کی جسمانیت۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ جو سفر معراج ہے اس کے بھی 3 حصے کیے ہیں۔
اس کے بھی 3 حصے کیے، ایک اسرا ہے، دوسرا معراج ہے اور تیسرا اعراج ہے، کیونکہ جسمانیت کے 3 حصے سے بشریت، نورانیت اور حقیقت، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جو معراج کرائی اس کے بھی 3 حصے کر لیے۔ پہلے حصے کا قرآن ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک ذوق دیکھیں کیا ہے قرآن کی صحت میں، سبحان الذی، یہ تسبیح ہے، سبحان الذی یہ تسبیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو پر بڑے بھاری ہیں، یعنی آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، اور ترازو اتنا ہے کہ یہ ترازو کو بھر دیں گے رسول اللہ۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں معراج کی ابتدا ہو رہی ہے، سیر کی ابتدا ہو رہی ہے لفظ سبحان سے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ رب کو تو پتہ ہے نا کہ یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے آگے تو لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، دوسرے آسمان پر چلے گئے، لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، تو میرے محبوب نے تو عرش پر جانا ہے، تو کہیں کوئی اعتراض نہ کر دے کہ یہ تو اللہ کے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، کیا کیا کہنا شروع کر دے، اس لیے کہا کہ اس پر اعتراض نہ کرنا۔ سبحان الذی، یہ ساری ان چیزوں سے، تمہاری عقلوں سے پاک وہ ذات ہے جو لے کر گیا ہے، خود نہیں گئے، بلایا گیا ہے، سجایا گیا ہے، یا کو اپنے پاس بلایا گیا ہے، اپنا جلوہ دکھایا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں، میرے محمد پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا، نبی نے خود سیر نہیں کی، خدا نے مصطفیٰ کو سیر کروائی ہے۔ اب فرمایا سبحان الذی، پاک ہے تو حضرت محترم، چونکہ حضور علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی دلیل ہے حضور، اللہ کا برہان ہے حضور، اور ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ عقل کا ایک نقطہ ہے، ایک عقدہ ہے عقل کا، کہ جب بندہ جس کو مانے دل کرتا ہے اسے دیکھنے کو، دل کرتا ہے یار جس کو میں مان رہا ہوں میرے سامنے تو اس کو چھوا جائے، اسے پکڑا جائے۔ اگر آواز آ رہی ہے سبحان الذی، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ چھوا جا سکتا ہے، نہ پکڑا جا سکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، باقی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اسے ادھر عشق اور محبت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ جسے مانا جائے اسے دیکھا بھی جائے۔ یہ عشق تم کے محبت اور پیار، یہ طرف اس کی اتنی زیادہ ہے اس بندے کی جو جس سے لگن رکھتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے دل تو کرتا ہے نا، پر اب میرے یار آنا میرے پاس، تو مجھے دیکھ کے جانا، تاکہ جب کوئی تجھے پوچھے تو سے کہنا من رآنی فقد رأى الحق، کیونکہ وہ تو دکھا نہیں جا سکتا، اور مجھے دیکھ لو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ پر گفتگو کرتے تھے اللہ سے، اور انداز اور محبت دیکھیں، جب کوہ پر جاتے اللہ فرماتا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ وَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ اپنے جوڑے اتار کے، یہ بڑی مقدس وادی ہے، یا جوڑے پہن کر نہیں آنا، گفتگو کس سے کر رہے ہو؟ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب موسیٰ کی معراج ہو تو بغیر جوڑوں کے، میں جوڑے پہن کر نہیں آنا، تم نے میرے ساتھ گفتگو کرنی، ادب کے لہجے میں آنا ہے، ادب کے تقاضے پورے کر کے آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، باتیں ہوتی رہی، چونکہ دل تھا، محبت تھی، یہ بڑھتی گئی، شوق اور ذوق بڑھتا گیا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا رب العالمین ذوالجلال سونے ہیں گلا ایڈیاں سونی ہیں، خود کتنا سونا ہو گیا، ذرا دل وہی دکھا دینا۔ ادھر سے آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ لفظ ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن کا مطلب مانا ہے ہرگز، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ نہیں رب نے کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا،
فرمایا موسیٰ تیرے اندر اتنی کیپیسٹی میں نے نہیں رکھی، ایلیمنٹ چھوٹا ہے، کرنٹ زیادہ ہے، ادھر سے کرنٹ آئے گا جل جائے گا۔ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ محبت اور پیار تھا، اب عشق اور محبت اور ذوق بڑھتا گیا، اسرار بڑھتا گیا، یا اللہ مجھے دکھا جلوہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا اگر نہیں رکتا تو آپ کو دور پر آ جائے، پاک ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اب دیکھیں مزے کی بات سنیں، 40 روزے رکھنے پڑیں گے پہلے پاک ہونا پڑے گا اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کیونکہ روزے جو ہیں یہ بندے کو اندر سے پاک کرتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر فرمایا جس چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ روزہ بندے کی روح کو پاک کرتا ہے، مٹی اور پانی بندے کے جسم کو پاک کرتا ہے۔ اور روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بندے کی روح کو پاکیزہ فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ تقوی کے اس مقام پر فیض ہوتا ہے اور روزے رکھ کر اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، پھر اس بندے کی معراج کب ہوتی ہے؟ مسجد وقت آ رہا ہے، فرمایا آجا اب سجدے میں آجا، میرے قریب ہو جا، تو سجدہ کر، میں تیری معراج کرواؤں گا۔ اب اس کی معراج ہوتی ہے سجدے میں، اس لیے موسیٰ کو حکم ہوا پاک ہو کرا اور جوڑے بھی اتار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں امام محمود آلوسی نے روح المعانی میں بھی یہی بات نقل کی اور علامہ حقی نے روح البیان میں بھی یہی نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ چھوٹی، کسی ہم چھنگلی یا چنگلی کہتے ہیں، چیچی جو ہے، اتنا جلوہ ڈالا کوہ طور پر، اور میں چونکہ ڈائریکٹ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، میں کوہ طور پر تجلی ڈالتا ہوں تو کوہ طور کو دیکھنا، اب تیرا کام بھی ہو جائے گا اور بچ بھی جائے گا۔ کوہ طور کو اللہ نے آئینہ بنایا، اس پر تجلی ڈالی، ایک یہ چھوٹی چیچی کے برابر اس پر تجلی ڈالی، اب کوہ طور جو تھا جل کر راکھ ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ہو کر اڑ گئے۔ اتنی سی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں توجہ سے بات کیجیے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب اتنی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش کو بھی کوئی ہوش باقی نہیں، ہوش کو بھی کوئی ہوش باقی نہیں، آپ تو مانگے نا کیا چاہیے، آپ یہ ان کی رضا، در کھلا چاہیے، گھر سجا چاہیے، وقت آخر میں حاضی مہک جائے گا، مجھ کو دامن کی ٹھنڈی ہوا، در کھلا، مل کے پڑھیں، در کھلا چاہیے، گھر سجا چاہیے، اور پوچھنے مجھ کو آگے میرے حضور، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، در کھلا چاہیے، گھر سجا چاہیے۔ ان کی خواہش بڑھ رہی تھی، ذوق بڑھ رہا تھا، اللہ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی، فرمایا میرے پیغمبر اس کی طرف دیکھ۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔
آنکھوں میں اتنی تیزی آ گئی، نظر میں اتنی تیزی آ گئی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اتنی نگاہ میں موسیٰ کی نگاہ میں نظر میں اتنی تیزی آ گئی. موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور، کتنے بیٹھے ہو جی بولو نا، موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور اندھیری رات میں پتھر پر چلنے والی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے. ابھی دیکھا نہیں ہے، قریب ہوئے نہیں، ابھی تو چنگلی کے برابر، ایک چیچی کے برابر بہت دور پر تجلی دیکھی. حال یہ ہوا 30 میل دور اندھیری رات میں پتھر پر چلنے والی چونٹی کو پیارے موسیٰ دیکھ سکتے تھے. جنہوں نے نہیں دیکھا یار ہے، جس یار نے دیکھا ہے اس کی نگاہ مبارک کا کتنا کمال ہوگا. اکھ جے پھیرے روا چھڑے نہیں، جے ترچھی ویکھیں اڑا چھڑے نہیں. نظام قدرت ہے تیری اکھ وچ، جے اکھ ملے نہیں بچا چھڑے نہیں. نبی فرمایا العین حق، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. بروں کی لگے تو برا بنا دیتی ہے، اچھوں کی لگے تو اچھا بنا دیتی ہے. یہ نظر کا کمال ہے، جسے میرے مصطفیٰ کی لگ جائے ابو بکر صدیق بنا دیتی ہے، اگر لگ جائے تو فاروق اعظم بنا دیتی ہے، اگر لگ جائے عثمان ذی النورین بنا دیتی ہے، لگ جائے تو علی المرتضیٰ بنا دیتی ہے، لگ جائے تو صابر شہید بنا دیتی ہے. اگر غلام کو لگ جائے، اگر بلال کو لگ جائے تو کائنات کا امام بنا دیتی ہے. نظر محمد کا نشانہ ٹھہرا، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہرا. حقیقت ہے کہ زانے شور بگا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہرا. چونکہ کمال اتنا ہے، جسے دیکھا کو دور پر دیکھا نظر میں تیری آگے. میں موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، جب معراج ہوئی برداشت نہیں کر سکے. صوفیاء فرماتے ہیں موسیٰ جسے دیکھتے تھے وہ مر جاتا تھا. اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا آنکھوں کا نور چلا جاتا تھا. اتنی تجلیات آ گئی، اتنا جلوہ آ گیا، اتنا نور آ گیا. موسیٰ علیہ السلام جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، شاید میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے. قاضی صاحب مبارک رحمۃ اللہ، قاضی صاحب اپنی پتی نے تفسیر بدری میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ سانپ ایسا سانپ ہے، بلکہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی لکھا کہ ایک سانپ ہے، اس کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ جو بندہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالے وہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے. قاضی صاحب مبارک نے بڑا خوبصورت نتیجہ نکالا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک سانپ ہے، موذی جانور ہے، اس کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ جس کو دیکھے اندھا کر دیتی ہے. اللہ کے نیک بندے کی نظروں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، جسے دیکھے اسے بینا بنا دیتی ہے، اس کی دل کی آنکھ کو زندہ کرا دیتے ہیں. ویسی زندگی بخشتے ہیں کہ پھر مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اسے اس کی قبر کو بھی زندہ رکھتا ہے. لوگ اس کی قبر کو بھی سلام کرتے ہیں. جس بندے نے اللہ کے رسول کی بات مان لی، جس بندے نے آنکھ لگا لی، نظر لگا لی اسی آنکھ سے. اب موسیٰ کی نظر میں اتنے تیزی جسے دیکھتے تھے وہ آنکھوں کے نور اس کا چلا جاتا تھا. یہاں صوفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں فوائد الفوائد میں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی تیزی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام جسے دیکھتے تھے وہ اندھا ہو جاتا. زندگی کا نظام گرم برم ہو گیا. موسیٰ نے اپنے آنکھ پر لوہے کی پٹی باندھی، وہ بھی جل گئی. کپڑا باندھا، وہ بھی جل گیا.
اللہ سے حیران ہو کر عرض کرتے یا اللہ یہ کیا معاملات ہیں، میں نے آنکھوں پر پٹی باندھی لوہے کی وہ بھی جل گئی، کپڑے کی باندھی وہ بھی جل گئی، اب کیا کروں؟ اللہ فرمایا فلاں جگہ پہ چلا جائے وہاں میرے کچھ بندے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اکثر ذکر اللہ حتیٰ یقول مجنون، اللہ کو اتنا یاد کرو دنیا کا تمہیں دیوانہ کرنا شروع۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا وہاں پر جا، وہاں کوئی فقیر ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ان کو آنکھ پر باندھ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کا کپڑا لیا تو آنکھ پر باندھا، وہ سب کچھ جذب ہو گیا، وہ سب کچھ جذب ہو گیا۔ جب جذب ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ میں نے آنکھ پر لوہے کی پٹی باندھی وہ بھی جل گئی، آنکھ پر میں نے کپڑا باندھا وہ بھی جل گیا، یا اللہ یہ کیوں نہیں جلا ہے؟ تو یہ بھی کپڑا فرمایا کپڑا ہے پر میرے ولیوں کے جسم پر رہنے والا، اس نے ان کی حفاظت کی ہے، اور ہر روز میں 70 مرتبہ ان پر تجلیاں ڈالتا رہتا ہوں، وہ برداشت کر کے پھٹ گئے۔ موسیٰ اتنی سی تجلی سے کچھ نہیں کہتے، یہ سب اتنا کچھ برداشت کر چکے ہیں۔ حضرت محترم اب موسیٰ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ کی بیوی جو صفورہ تھی وہ کہنے لگی موسیٰ سونے پیغمبر کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے آنکھ پر وہ پٹی باندھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تینوں نہیں پتا ہمارے رب نو ویکھ کے آئے۔ حضرت صفورہ بڑے پریشان ہوئی، فرمایا صحیح بتایا انہوں نے، میں نے رب کو دیکھا، اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت صفورہ فرماتی پر پٹی لاؤ نا جڑی اکھاں نال تسی تکیا وسی اس اکھاں نوں تک لئی، سبحان اللہ، جن آنکھوں سے آپ نے دیدار یار کیا ہے، دیدار محبوب کیا ہے، چلو کم از کم ہم انہیں دیکھ لینا۔ تو صحابہ تھے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تشریف لے جاتے تو سرکار مبارک تھوک مبارک پھینکتے نا، لاب دہن مبارک صحابہ ہاتھوں پر مل لیتے اور مل کر اپنے چہروں پر ملتے۔ کسی نے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ ایسا کرتے تعظیم تھی، محبت تھی، فرمایا کرتے اس لیے یہ تو تھوک مبارک ہے نا ہمارے نور کو بڑھاتی ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے جسم کا ہمارے چہروں کا نور بڑھ جائے۔ تو جس کے ہاتھ وہ نہیں آتے تھے وہ جو